آج میں ایک انتہائی اہم معاشرتی موضوع پر ایک تحریر لے کر حاضر ہوئی ہوں. بعد میں اس پہ اپنی رائے کا اظہار کروں گی. پہلے آپ وہ تحریر سنیے. میاں بیوی کی عجب کہانی. تم اور میں کبھی بیوی اور شوہر تھے. تم پھر ماں بن کر رہ گئیں اور میں باپ بن کے رہ گیا. تم نے گھر کا نظام سنبھالا اور میں نے ذریعہ معاش کا. اور پھر تم گھر سنبھالنے والی ماں بن کر رہ گئیں اور میں کمانے والا باپ بن کر رہ گیا. بچوں کو چوٹ لگی تو تم نے گلے لگایا اور میں نے سمجھایا. تم محبت کرنے والی ماں بن کر رہ گئیں اور میں صرف سمجھانے والا باپ ہی بن کر رہ گیا. بچوں نے غلطیاں کی, تم نے ان کی حمایت کی, انڈرسٹینڈنگ مام بن گئیں اور میں نہ سمجھنے والا باپ بن کر رہ گیا. بابا ناراض ہوں گے یہ کہہ کر تم نے اپنے بچوں کی بیسٹ فرینڈ بن گئیں اور میں غصہ کرنے والا باپ بن کر رہ گیا. تم سارا دن بچوں سے راز و نیاز کرتے ہوئے, اپنا مستقبل بناتے ہوئے بچوں کے ذہنوں میں گھر کرتی چلی گئیں اور میں فقط گھر کا مستقبل بنانے کے لیے اپنا آج برباد کرتا چلا گیا. تمہارے آنسوؤں میں ماں کا پیار نظر آنے لگا اور میں بچوں کی آنکھوں میں فقط بے رحم باپ بن کر رہ گیا. تم چاند کی چاندنی بنتی چلی گئیں اور پتہ نہیں کب میں سورج کی طرح آگ اگلتا باپ بن کر رہ گیا. تم ایک رحم دل اور شفیق ماں بنتی چلی گئیں اور میں تم سب لوگوں کی زندگی کا بوجھ اٹھانے والا صرف ایک باپ بن کر رہ گیا. یہ ایک انتہائی تلخ معاشرتی تصویر ہے. بہت کم ایسی مائیں ملیں گی جو اپنے بچوں کے سامنے ان کے باپ کا مقام بلند کر کے رکھتی ہیں اور جو بچوں کو یہ بتاتی ہیں کہ کیسے ان کا باپ ان کو اپنے گلے کا نوالا بچوں کو کھلا کر خود بھوکا رہ جاتا ہے. کیسے ایک باپ سارا دن اپنے بچوں کے رزق کے لیے مارا مارا پھرتا ہے اور اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے کیا کیا قربانیاں دیتا ہے اور کن کن تکالیف کا سامنا کرتا ہے. کس طرح ان کو ان کے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے اپنے آپ کو برباد کر لیتا ہے, خود کو ختم کر لیتا ہے. تب کہیں جا کر اولاد کسی قابل بنتی ہے, لیکن اولاد اس وقت تک اس بات کو سمجھ ہی نہیں پاتی جب تک کہ وہ خود ماں باپ نہ بن جائے, اور تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. تو یہ ایک انتہائی اہم معاشرتی مسئلہ ہے جو کہ اکثر و بیشتر گھروں کی کہانی ہے, لیکن یہ ہرگز ایک مثالی کہانی نہیں ہے. یہ گھر بھی ایک چھوٹی سی سلطنت ہوتی ہے جس میں ہر ایک کی اپنی اہمیت ہوتی ہے, اور گھر کے سربراہ کی جو اہمیت ہے وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے. اور اکثر عورتیں یہ غلطی کرتی ہیں کہ اپنے شوہر کو بچوں کی نظروں میں گرا دیتی ہیں, اور آخر ایک دن وہ آتا ہے کہ اس غلطی کے اوپر وہ خود بھی پچھتاتی ہیں. تو مہربانی کریں خواتین, اپنے آپ پہ رحم کریں, اپنے شریک حیات کو نہ اپنے بچوں کی نظروں میں گرائیں اور نہ ہی دوسروں کی نظروں میں گرائیں. وہ آپ کا لباس ہے, اور آپ کا لباس آپ کا پردہ ہے, آپ کی حیا ہے, آپ کا ستر ہے. آپ کو موسموں کی سرد گرم سے بچاتا ہے, تو اس کی قدر کریں. اور پھر آخر بچوں نے تو چلے جانا ہوتا ہے اور آپ نے پھر اسی شخص کے ساتھ رہنا ہوتا ہے, اور آپ بھی ایک دن ایسا آتا ہے کہ بچوں کی نظر میں اپنی عزت گنوا بیٹھتی ہیں. تو میری اپنی بہنوں سے درخواست ہے کہ اپنے گھروں کو جنت بنائیں, جہنم نہ بنائیں, اور یہ سمجھیں کہ بچے جو ہیں وہ آپ کے پاس اللہ کی امانت ہیں, اور ان کی بہترین تربیت کرنا جو ہے وہ آپ پہ فرض ہے. اگر آپ ان کی نظروں میں ان کے باپ کی ہی عزت گنوا دیں گی تو یقین رکھیں کہ وہ ایک دن آپ کی عزت بھی کرنا چھوڑ دیں گے. تو یہ غلطی میری بہنیں اپنی دہرائیں مت. میں آپ سے درخواست کرتی ہوں, میں پھر کسی دن کسی اور موضوع پہ ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوں گی. وہ موضوع کیا ہوگا یہ مجھے خود بھی نہیں پتہ ہوتا, جس دن جو موضوع آ جاتا ہے وہی بنا دیتی ہوں. ٹھیک ہے, تو آج مجھے اجازت دیجیے, پھر انشاءاللہ
کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ مسکرائیے، مسکراہٹ ایک صدقہ جاریہ ہے جس کے اوپر کچھ بھی خرچ نہیں آتا۔ اللہ حافظ۔